السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان کی معاشی شہرک کہلانے والا شہر کراچی آج ایک عجیب انتشار کا شکار ہے۔ آج کراچی کا ماسٹر پلان کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ جس سے بھی پوچھیں، جس سے بھی سوال کریں، شاید اس سوال کا جواب ملنا اب مشکل نظر آتا ہے۔ آج کراچی کا جو حال ہے 2017 کے بعد سے دیکھیں، جہاں سے تجاوزات کے خاتمے کا آغاز ہوا تھا، جہاں سے یہ امید آئی تھی کہ کراچی میں جو تجاوزات ہیں، جو انکروچمنٹ ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تجاوزات ختم تو نہ ہوئی، اس میں مزید اضافہ نظر آیا۔ اس میں اضافہ نظر آیا لوگوں کے دکھوں کا، پریشانیوں کا، اور یہ پریشانیاں اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آخر اس میں جو عام عوام ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ اس ٹاپک کی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو بڑی انٹرسٹنگ شخصیات موجود ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ جہانگیر سید صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے استاد ہیں، اور میں ان سے بھی ذرا جانوں گا کہ آج عوام کا جو اس سارے معاملے پہ موقف ہے وہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب دانش بن رؤف صاحب جو کہ چیئرمین سدرن ریجن آباد ہیں، اور ان سے بھی ذرا موقف جانیں گے، کیونکہ اس تمام معاملے کے اوپر آج کراچی کی بلڈر کمیونٹی کے اوپر کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بلڈر کمیونٹی جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ کمیونٹی ہے جس نے کراچی کا نقشہ بدل دیا، کراچی کو خوبصورت بنا دیا، لیکن آج شاید معاملہ یہ ہے کہ بلڈر کمیونٹی کو بلڈر مافیا سے تبدیل کر دیا گیا۔ آج سپریم کورٹ کے جس طریقے سے ہیئرنگز ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جس طریقے سے نیوز چینلز پہ ٹکر چلتے ہیں، یہ تمام تر معاملات یقینی طور پہ بڑے اہم ہیں، اور اس کے اوپر ان کا موقف جاننا بہت ضروری ہے۔ دانش صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو پہ۔ بہت شکریہ۔ دانش صاحب، کچھ عرصے قبل سے آپ نے یہ سب دیکھا ہوگا کہ جتنا زیادہ کرٹیسزم بلڈر کمیونٹی کو آج ہو رہا ہے کراچی کی، کیا ایسا ہوا کہ جو سڈنلی اتنا زیادہ کرٹیسزم آج آپ لوگ کو سہنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کا سوال بہت اچھا اور ویلڈ کویشچن ہے کہ ایک ماضی کے اندر ایک ایسی برادری، ایک ایسی کمیونٹی جس نے شہر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا، بہت زیادہ شہر کو خوبصورت بنانے میں اپنی محنت کری، اور اس پہ اب ایسا الزام لگ گیا کہ یہ مافیا کا، جیسا آپ نے لفظ استعمال کیا۔ سر دیکھیں، کراچی شہر میں کنسٹرکشن سیکٹر میں 60% کنسٹرکشن ریگولیٹری سسٹم کی طرف سے ہو رہی ہے، اور 40% کنسٹرکشن ریگولیٹ اداروں کی طرف سے، جو NOC لے کے کام کرنے والے لوگ، ان کی طرف سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اگر ہم آج کراچی کی کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں تو جتنی زیادہ یہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کچی آبادیاں بن رہی ہیں، یہ شہر پہلے 60% کچی آبادی میں تھا، اب ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہ 65%، 2 سالوں میں 65% سے پلس ہوتا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ 70% کچی آبادیوں پہ یہ شہر پہنچ گیا تو سول وار کرنے کے لیے کوئی بھی ایک چنگاری کی صرف ہوگی کوشش، اور یہ شہر میں سول وار ہو جائے گی۔ تو یہ اداروں کا کام ہے، یہ گورننس کا کام ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے کنسٹرکشن کو روکے، جس کی وجہ سے یہ بلڈر بدنام نہ ہو۔ آپ نے کہا مافیا، سر میں آپ کو کہتا ہوں بلڈر مافیا ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ PMT کالونی، چلیں میرے ساتھ TNT کالونی، گجری کالونی، 100 گز 200 گز پہ 15 12 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے جس کی کوئی NOC نہیں ہے، بلڈر مافیا ہے۔ میں آپ کو چلے میرے ساتھ PCHS خالد بن ولید، طارق روڈ، نارتھ ناظم آباد روڈ، جو جتنی ہائی رائز بلڈنگز بنی ہیں ان روڈز پہ 18 NOCs لینے کے بعد 2 سال میں ان کو NOCs ملتی ہے۔ 1 درجن سے زیادہ اداروں میں جا کے کروڑوں روپے گورنمنٹ کو ٹیکس بھرنے کے بعد یہ اپنی اپروول کراتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلڈر ہیں۔ اور جو آپ نے مافیا کی بات کی، میں نے نہیں کی، آپ ایک جنرل پرسپشن، جس جنرل پرسپشن کی آپ نے بات کی، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ پرسپشن صحیح ہے، لیکن یہ بلڈر مافیا کے نام پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پورے شہر میں آج بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور لالو کھیت میں 100 گز پہ 5 منزل 80 گز پہ، آج سے 2 سال پہلے آباد نے پریس کانفرنس کری، آباد کے اندر ہمارے فارمر چیئرمین محسن شیخانی نے سارے میڈیا کو ایڈز دیے کہ بھائی یہ انلیگل کنسٹرکشن کو روکو، یہ ٹائم بوم ہے یہ، اور اس ٹائم بوم کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا۔ ہر سال ایک کوئی بلڈنگ کرتی ہے، کبھی کسی کچی آبادی میں کوئی بلڈنگ کرتی ہے، کبھی کسی کچی آبادی میں بلڈنگ کرتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ ٹھیکیدار مافیا ہے، یہ وہ بلڈر مافیا کا وہ لوگ ہیں جو بدنام کر رہے ہیں اس سیکٹر کو۔
مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس شعبے سے وابستہ کچھ عناصر ایسے ہیں جنہوں نے اس پوری کمیونٹی کو بدنام کر دیا, یہ کہنا کا مطلب بالکل. لیکن اس سیکٹر سے آباد کا کوئی تعلق نہیں ہے. آباد کے جو ممبرز ہوتے ہیں, آباد اپنے ممبرز کی پوری اسکروٹنی کرتا ہے. اس میں ان کی ممبرشپ بنانے سے پہلے 2 آباد کے فارمر جو ممبرز ہوتے ہیں, ایک پرپوزر اور سیکنڈر ان کو کرتے ہیں, اور ایک 2 سال پرانا اور ایک 5 سال پرانا ممبر اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں, اور وہ اس کو سائن کرتا ہے, دین وہ آباد کا ممبر بنتا ہے. ہم بڑی اسکروٹنی کر کے لوگوں کو اس فریم میں لے کر آتے ہیں تاکہ یہ جو کام ہے یہ ایسے نہیں کہ ہر کسی کو ہم اس میں اپنا ممبر بنا دیں. جہانگیر صاحب, جب اتنی اسکروٹنی ہو رہی ہے, اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اتنا کچھ NOCs لی جا رہی ہیں, لیکن آج کراچی شہر کا اگر حال دیکھیں تو میرے خیال سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ حال کیسے صحیح ہوگا سر؟ ذمہ دار کون ہے آخر اس کا؟ دیکھیں, جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں سوال بھی اٹھتا ہے. جس طرح انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آباد میں یہ کوئی مسائل نہیں ہے, تو یہ بھی آپ یہ بتائیں کہ آباد میں کوئی بلڈنگ نہیں ہے جو کلیپس ہوئی ہے. یہ ایک بات. آباد کی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کی شکایتیں نہیں آتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر پلاٹ ان کا کارنر کا ہے تو وہ اس کو تبدیل کر دیں گے, اس کی لمٹ تبدیل کر دیں گے, ادھر کا پلاٹ ادھر کر دیں گے, نئی زمین کہیں گے کہ بھائی وہ سڑک کے کنارے آ رہی تھی, باڈیز نے منع کر دیا, اس کو ہم نے ادھر کر دیا. یہ بھی انکروچمنٹ ہے کہ چیز نقشے کے مطابق نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کیا رجسٹرڈ ایسی ہے, ایک ایسا وقت آیا تھا کہ یہ لوگ بے بس تھے, ساری چیزیں مرضی سے ہو رہی تھیں, بلڈرز پیدا ہوئے, انہوں نے ان کی سب کچھ کیا اور انہوں نے دباؤ میں لیا, کچھ بھی لیا, لیکن ان کے ممبرز ہیں, اس کے اندر وہ کالی بھیڑیں ہیں, اس سے کون پوچھے گا؟ یہ اس طرح دودھ کا دھلا بتانا تو ایک سوال بناتا ہے کہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ اگر کوئی غلط لوگ ہیں ان کی نشاندہی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایز اے جرنلسٹ تو یہ ہے سر, یہ نا. کہہ رہے ہیں 18 NOCs لیتے ہیں, 2 سال کا وقت گزر جاتا ہے, تو پھر کالی بھیڑ ان کی طرف ہوئی یا کہیں اور ہوئی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 18 کو جو ہے نا 28 کر دیں. کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ اگر ایک ہی NOC آپ کی اس طرح ویلڈ ہو کہ وہ اس میں ایسا کچھ نہ نکلے, تو اور اگر 18 لے لیں یا 28 لے لیں, 18 کا مطلب ہے تو 18 ہاتھ ہیں اس میں. بالکل صحیح. اب وہ ایک ہاتھ ان کا ٹھیک ہے تو 17 ہاتھ غلط ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں لیگلی؟ وہ ان کو کیسے روکتے ہیں؟ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ چندے جاتے تھے اور جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنی, 30 سال سے اسکیمیں نہیں بنی. ایسے لوگ ہیں جو جیل میں وہ گئے ہوئے, ان کی زمینیں بہت بڑے بڑے ٹائکون ہیں اور وہاں سے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. یہ بھیا اتنا سوال نہیں ہے. اگر آپ کو اس کا جواب تو کہیں نہ کہیں دینا ہوگا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آباد نے بہت کام کیا ہے, اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ آباد جو ہے کمپیریٹو بہت ہے, اسٹرانگ ہے. لیکن اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں تو کئی چیزیں ہمیں فون آتا ہے کہ یار تمہارے آباد میں دوستیاں, یہ دیکھو یہ والا جو ہے نا بلڈر کیا کیا کر رہا ہے. اچھا, ہم ان سے پوچھیں تو یہ بولتے ہیں کہ یار دیکھیں جو بھی ان کی چیزیں نا ہم سے کچھ جو ہماری لمٹ ہے اس کے اندر آپ ہمیں بتا دیں تو ہم اس سے کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ سب ان آفیشیل باتیں بھائی صاحب, آفیشیلی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کی باتوں آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ ہی اس میں کر دیے. دیکھیں, اس میں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیل میں بیٹھ کے اپنا سسٹم یا اپنا کام چلا رہے ہیں, اپنا کاروبار چلا رہے ہیں, تو سر جیل میں بیٹھ کے کوئی اپنا کام چلا رہا ہے تو جب جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو نہیں روک سکتا تو آباد میں بیٹھنے والا ایک سویلین اس کو کیسے روکے گا؟ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جیل کے اندر جا کے اس کو روکیں یا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. دوسری بات آپ کی کہ کسی نے پلاٹ تھا, کس کا کارنر کا پلاٹ تھا, اس نے الاٹی کو ٹرانسفر کر دیا یا اس کو شفٹ کر دیا, یا آپ سے کسی نے ان آفیشیلی آپ نے کسی آباد کے ممبر سے کسی کی کمپلین کی. سر میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں, آپ کے اس چینل کے تبسس سے دیکھنے والے تمام لوگوں کو, کراچی کے اور پاکستان کے سارے شہریوں کو جو کلائنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے, دیکھیں آباد ایسوسی ایشن بلڈرز کی ایک ایسوسی ایشن ہے, 1972 میں یہ فارم ہوئی تھی. دین اس کے بعد اب ہماری ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, ایئرلی آفس بیئرز آتے ہیں, ہماری 32 کمیٹیز ہیں
جس کے اندر کے الیکٹرک سوئی گیس ڈفرنٹ کمیٹیز ہیں. اس میں ایک کمیٹی ہے آربیٹریشن کی, آربیٹریشن اور ایک کمپلین سیل ہے. آباد کا اپنا کمپلین سیل اتنا اسٹرانگ ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 95% کیسز ہمارے کتنی کمپلینز آ جاتی ہیں سر ہمارے پاس, یعنی اگر ہم منتھلی بیسس میں جائیں تو منتھلی بیسس میں ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں 100+ کمپلینز آتی ہیں ایک مہینے کے اندر ڈفرنٹ ممبرز کی, بلڈر کے خلاف. کس حد تک صحیح ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہیں پہ بلڈر غلط ہوتا ہے تو کہیں پہ الاٹی غلط ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے, دونوں کا اپنی اپنی جگہ رول ہے, لیکن ہماری جو کمیٹی آربیٹریشن اور جو ہماری کمپلین سیل کمیٹی ہے اس میں ہمارے میری طرح فارمر چیئرمینس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو آباد کے فارمرز آفس بیئرز گزرے ہوتے ہیں, وہ سینئر بلڈرز کا کمیٹی بنتی ہے اور وہ الاٹی کو سنتے ہیں, الاٹی کو بٹھاتے ہیں, بلڈر کو بٹھاتے ہیں, دونوں کی سنتے ہیں, جو اس میں جائز اور جو ناجائز ہوتا ہے دین اینڈ دیئر فیصلہ دے کے بلڈر سے اس کی ایگزیکیوشن کرواتے ہیں. ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ 95% ہمارا سکسیس ریٹ ہے کہ ہم لوگوں کی کمپلینس سالو کرتے ہیں, ریزالو کرتے ہیں. وہ 5% بھی وہ رہ جاتا ہے جو بلڈر الاٹی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس پہ ریزلٹ یا اپنا کوئی اوپینین نہیں دے سکتے. لیکن الحمدللہ جو بھی کمپلین, اور آپ کو بھی میں بتاتا چلوں, آپ ان آفیشیل اگر کوئی بھی آپ کا کسی بھی بلڈر کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, کینسلیشن کا ہے, کچھ بھی, آپ تھرو لیگل پروسیس ایک اپلیکیشن آباد میں ریٹرن میں دیں, آپ کو بہت جلد جواب آئے گا. اور دین ڈاکٹر صاحب یہ تو پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے آباد کا رول تو ہے اور یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آباد کا رول ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے, جس طریقے سے آپ نے کہا 18 NOCs, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج کراچی کا کوئی بلڈر ایک جائز تعمیرات کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ صاف ستھرے طریقے سے کر سکتا ہے یا اس کو کہیں نہ کہیں بڑے بہت افسوس کے ساتھ مجھے آج, میں اگر آج کی تاریخ میں بتاتا چلوں تو سر, جیسا سپریم کورٹ نے ماضی میں ابھی لاسٹ ویک ایک آرڈر دیا ہے, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی بھی NOC پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب ہم تمام بلڈرز ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈال رہے ہیں کہ بھائی ایک NOC کا ادارہ بنائے تاکہ سپریم کورٹ بیٹھ کے ہمیں NOC دے. وہ SBC کے انڈر ہی ہونا چاہیے, وہ سپریم کورٹ ہی بتائے. دیکھیں بات یہ, ہم 18 NOCs لے کر آتے ہیں اور سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بھائی یہ ساری NOCs انلیگل ہیں, جعلی ہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. تو میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا آج کراچی میں کوئی بلڈر جائز تعمیرات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کرپشن کی رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ سر دیکھیں, میں ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میں آپ کو بتا دوں سر, جسے آپ کرپشن کہتے ہیں اسے ہم تاوان کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا پڑتا ہے اس وقت, وہ تاوان ہوتا ہے, وہ کرپشن ہماری نظر میں نہیں ہوتی. دیکھیں زمین جو ہے, میری جو زمین ہے جس پہ میں ایک اپروول کرانے جا رہا ہوں, وہ زمین میری را مٹیریل ہے, وہ میری را مٹیریل ہے. اس را مٹیریل سے میں نے ایک پروڈکٹ بنانا ہے جس کا نام ہوگا بلڈنگ, وہ پروڈکٹ میں بیچوں گا. اب میری زمین اگر میرا را مٹیریل میں 2 سال رکھ کے بیٹھا رہوں, جس میں میرے ساتھ کچھ پارٹنرز بھی ہیں, میں نے بینک کو بھی ساتھ انگیج کیا ہوا ہے, بینک کی مجھے منتھلی اس کو پیمنٹ بھی دینی ہے, انسٹالمنٹس بھی دینی ہے, تو اس کے لیے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ڈپارٹمنٹس کے اندر بیوروکریسی, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہی ہماری ملک کی بیوروکریسی ہے, جو اور جب تک ڈیجیٹلائزیشن, ڈیجیٹل سارا کام نہیں ہوگا, تب تک مین ٹو مین کانٹیکٹ جب تک ختم نہیں ہوگا, تب تک یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی سے لین دین کرنی پڑتی ہے, تو یہ ساری چیزیں عام طور پہ کہا جاتا ہے فائلوں کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں, تو لگائے جاتے ہیں سر. بالکل ایسا ہوتا ہے. جہانگیر صاحب, جب جائز کام کرنے کے لیے فائلوں کے نیچے پہیے لگائے جاتے ہیں تو ناجائز کام کرنے کے لیے بھی تو لگائے جا سکتے ہیں. جس پر ہم تنقید کر رہے ہیں, ان کی بات سے وہ اس کے تو اگینسٹ میں یہ بات جا رہی ہے. سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب جعلی ہے, یہ تاوان کے نتیجے میں ہی ہے, جس کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا, یہ ضروری آئٹم ہوتا ہے. بلڈرز کے اگر یہ نہ کریں تو وہ پہیے نہ لگیں, کوئی آپ KDA میں جائیں, جو بھی باڈیز ہیں اس میں جائیں, جب تک کہ ان کو رشوت نہ دیں یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر کہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بلڈر نے یہ صحیح کام کیا, کورٹ کا یہ بھی تو کہنا ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انلیگل اور جو ہے یہ تاوان کے ذریعے اور جو ہے کرپشن کے ذریعے یہ بنائی گئی ہیں, اس کی اندر کے انگریڈینٹ غلط ہے, باوجود یہ کہ اس کے سائن ٹھیک ہوگی, یہ ہوگا, پروسیجر ٹھیک ہوگا. تو یہ جو جنگل ہے, اب ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا ایسی کالونیاں ہیں کہ وہاں ابھی تک ریگولرائزڈ ہی نہیں ہے, اور پورا جنگل آباد ہے, بستیاں آباد ہیں, کس کا نام لیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے, ان کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جب کورٹ کہتی ہے تو حکومت بھی حرکت میں آ جاتی ہے
یہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن کہیں نہ کہیں کاؤنٹر ہونا چاہیے ان کی طرف سے. یہ شور پہلے مچنا چاہیے. آج یہ کس فورم پہ جا کے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ آج اگر جس کو ایک کرپشن کہتے ہیں یا تاوان کہتے ہیں، 18 ہاتھ ملتے ہیں ان سے، اور تو ظاہر ہے کہ یہ تاوان کے لیے ملتے ہیں، اور 18 ہاتھ ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کرب سے گزارتے ہیں. اور اس کا بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ عوام پہ، جو خریدار سر. لیکن اگر یہ نہ کریں تو یہ بھی تو مجبور ہیں، تو کام بند دیکھیں. آپ غلط کو جو ہے مجبوری نہیں قرار دے سکتے. سر دیکھیں، میں بھی آپ کو ایک بات آپ کو تھوڑا روکتا ہوں اس بات میں. غلط کو سر دیکھیں، ہمارا یہ شہر کراچی اور ہمارا یہ صوبہ سے سر، یہاں پہ جیسے ایک کہاوت ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. یہ کراچی شہر بھی اسی ضرورت کے تحت بنتا گیا. جن اداروں کا کام تھا، جس گورننس کا کام تھا، وہ فیلئر ہوئے، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے سر مجھے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 10 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے پاکستان کے اندر، اور ہر سال 5000 گھر اس میں ایڈ ہو رہے ہیں ہر سال. اور یہ 2017 کی رپورٹ تھی 10 لاکھ گھروں کی. تو یہ گھر گورنمنٹ کا کام تھا بنا کے دینا، گورنمنٹ اس میں فیل ہو گئی، تو یہ کام پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. اسی طرح گورنمنٹ کا کام تھا اچھی ہیلتھ سروس دینا، فیل ہو گئی، پرائیویٹ ہاسپٹل کھل گئے. گورنمنٹ کا کام تھا ایجوکیشن دینا، فیل ہو گئی، پرائیویٹ گلی گلی میں اسکول کھل گئے. گورنمنٹ کا کام تھا سیکیورٹی دینا، فیل ہو گئی. ہر گھر کے باہر، آپ کے آفس کے باہر بھی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہے. گورنمنٹ کے کام جو تھے پانی دینا، فیل ہو گئی. پرائیویٹ ٹینکروں سے پورا کراچی پانی لے رہا ہے، میں بھی وہی پانی لے رہا ہوں، آپ کے گھر میں بھی وہی پانی کی بوتل آتی ہے. تو جو کام گورنمنٹ کا تھا وہ فیل ہو گئی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ایک ضرورت اور ایجاد ہوئی ہے. ایک ضرورت اور ایجاد ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جس پہ یہ تنقید کرتے ہیں، جب یہ کوئی اسکیمز لاتی ہے تو سب سے پہلے بلڈر سے وہ معاہدہ کرتی ہے اور ان کو فیسیلیٹ کرتی ہے، ان کو قرضے دلاتی ہے، اور وہ جو ہے ان سے کام لیتے ہیں. پھر جو ہے ساری پھر دوسرے آ جاتے ہیں، اس کے اندر اسٹیک ہولڈر شامل ہو جاتے ہیں، وہ گندے ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر صورتحال بگڑ جاتی ہے. میں اس کا جواب ضرور لوں گا کیونکہ یہ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. لیکن آج ایک سوال بڑا اہم اٹھ گیا ہے. آج تمام تر چیزیں موجود ہیں، تمام تر فائلوں کا پیٹ بھرے ہوئے، تمام تر معاملات پورے طریقے سے شاید بظاہر نظر آتے ہیں کہ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غیر یقینی کی فضا موجود ہے. کیا یہ غیر یقینی کی فضا کسی طور پہ ہٹ سکے گی یا نہیں؟ کیا بہتری کے معاملات ہو سکیں گے یا نہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد.